بلوچستان میں بولان کے علاقے میں کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ بولان پاس دھادڑ کے مقام پر دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس پر حملہ کر کے معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کیا۔ لیویز حکام کے مطابق جعفر ایکسپریس پر فائرنگ میں ٹرین ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ ٹرین ڈرائیور کے زخمی ہونے کی وجہ سے دہشت گردوں نے ٹنل نمبر 8 میں ٹرین کو روک کر تمام مسافروں کو یرغمال بنا لیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں نے معصوم مسافروں کو یرغمال بنا رکھا ہے اور یرغمال بنائے گئے افراد میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے، جبکہ دہشت گرد بیرون ملک اپنے سہولت کاروں سے بھی رابطے میں ہیں۔ ٹرین کی تقریباً 9 بوگیوں میں 400 سے زائد مسافر سوار ہیں۔ انتہائی پرخطر، دشوار گزار اور سڑک سے دور ہونے کے باوجود سیکیورٹی فورسز موقع پر پہنچی اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کیا۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں اب تک 16 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے اور کئی زخمی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے بعد دہشت گرد چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم دہشت گردوں کے ارد گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد اپنے بیرون ملک ہینڈلر سے بذریعہ سیٹلائٹ فون رابطے میں ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے 104 مسافروں کو دہشت گردوں سے باحفاظت بازیاب کروا لیا ہے۔ بازیاب کروائے جانے والوں میں 58 مرد، 31 عورتیں اور 15 بچے شامل ہیں اور 17 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا جا چکا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مسافر ٹرین کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی، جس دوران پہلے ٹریک پر دھماکہ کیا گیا اور پھر ٹرین پر فائرنگ ہوئی، جس کے بعد ٹرین میں موجود سیکیورٹی اہلکاروں اور ٹرین پر فائرنگ کرنے والے مسلح افراد کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ ریلوے حکام کا بتانا ہے کہ جعفر ایکسپریس 9 بوگیوں پر مشتمل ہے اور ٹرین میں 400 سے زائد مسافر سوار ہیں۔ ٹرین گزشتہ روز صبح 9 بجے کوئٹہ سے روانہ ہوئی تھی۔ اس حوالے سے ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کا کہنا ہے کہ کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں نے فائرنگ کی۔ سبی ہسپتال میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا ہے کہ افغانستان میں 20 سے زائد دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں جو کابل، خطے اور دنیا کی سلامتی اور استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے افغانستان کے حوالے سے اجلاس میں انہوں نے کہا کہ کابل حکام داعش کے خلاف تو کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن القاعدہ سے منسلک رہنے والی TTP، بلوچ اکثریت پسندوں جیسے BLA اور مجید بریگیڈ سمیت دیگر کے خلاف مؤثر کارروائیاں کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ منیر اکرم نے کہا کہ TTP کے افغانستان میں 6000 جنگجو ہیں اور یہ افغان سرزمین استعمال کرنے والی سب سے بڑی کالعدم دہشت گرد تنظیم بھی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ TTP افغانستان میں موجود دیگر دہشت گرد گروہوں جیسے کہ BLA اور مجید بریگیڈ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ منیر اکرم نے کہا کہ طالبان کی حکومت کو داعش کے چیلنج کا سامنا ہے۔ ان کی داعش کے خلاف کارروائیاں زیادہ مؤثر نہیں ہیں۔ داعش نے افغانستان میں متعدد حملوں کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ اس نے خطے کے دیگر ممالک جن میں ایران کے شہر کرمان، روس کے دارالحکومت ماسکو کے ساتھ ساتھ حال ہی میں پاکستان کے شہر پشاور میں حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ سیکیورٹی کونسل میں خطاب میں منیر اکرم نے مزید کہا کہ پاکستان نے داعش کے کئی اہم ارکان کو گرفتار کیا ہے جو متعدد حملوں میں ملوث تھے۔ ان میں محمد شریف اللہ نامی ایک افغان شہری بھی شامل ہے جو 2021 میں افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کے وقت کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے حملے میں ملوث تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کے دوران افغانستان سے انخلاء کے وقت ہونے والے دھماکے کے دہشت گرد کی گرفتاری پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا تھا کہ داعش خراسان کے ایک کارکن اور منصوبہ ساز کو گرفتار کیا ہے جو 13 امریکی فوجیوں اور 160 سے زیادہ افغان شہریوں کی ہلاکت کا ذمہ دار ہے۔